گئی یہ نہیں سوچے گا کہ اس نے قیمت دے دی ہے۔ یاد رکھو یہاں تم دھوکہ دے سکتے ہو کسی کو، مگر جس نے پیدا کیا ہے اس خدا کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتا تھا اور نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اتنی زمین ہوتی ہے ایک بالشت اتنی، حضور فرماتے ہیں کسی نے ایک بالشت زمین دوسرے کی دبا لی ناحق تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، کسی کی ایک لقمہ بھی مت دباؤ، ایک بالش زمین بھی مت دباؤ، سچائی کے ساتھ رہو، سچائی کے ساتھ جیون گزارو اور سچائی کے ساتھ دنیا سے جاؤ، پھر تمہارے جنازے کو کاندھا دینے والے بھی کہیں گے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے بستی کا اس کا؟ ابراہیم پور ہے یہ؟ ہاں ایک ابراہیم پور وہ ہے دوسرا والا وہ محمد ابراہیم پور ہے، ٹھیک ہے یہ ابراہیم پور ہے۔ ابراہیم پور مرزا والو ایمانداری سے بتانا میں جو بول رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا؟ سب کیا آ رہا؟ غوث پاک کی 11ویں منانے کا صرف مطلب کھانا کھلانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی زندگی سے روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جلسہ آپ لوگوں نے کیا اور فجر میں اگر جلسہ کرانے والے ہی نظر نہ آئیں تو فرشتے تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ جب تم خود نہیں پڑھو گے تو دوسروں کو کیا پڑھواؤ گے۔ اس لحاظ سے یہ ارادہ پختہ کر کے جاؤ کہ نمازی خود بھی بنیں گے اور دوسروں کو بھی بنائیں گے۔ غوث پاک کی 11ویں کرنے والوں، میں تو کہتا ہوں نیاز کھانے میں بھی تبھی مزہ ہے جب نماز بھی ہو، نماز بھی ہو پھر نیاز بھی ہو، ورنہ کئی دیغیں سماپت ہو گئیں اور ادھر آذان ہو رہی ہے آپ جا ہی نہیں رہے نماز کو، تو روشن ضمیر خوش نہیں ہوں گے، پیرانے پیر خوش نہیں ہوں گے۔ نیاز تناول کی، جماعت سے نماز ادا کی، اللہ بھی خوش اللہ والے بھی خوش۔ ذرا بولو زور سے بولو، زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ اجازت کے کھا لیا اور اجازت ضروری بھی نہ تھی، مگر اللہ اللہ حضرت ابو صالح کا تقوی دیکھو، طہارت دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، ایمانداری دیکھو، امانت داری دیکھو۔ یہ سوچنے لگے یا اللہ یہ سیب آیا کہاں سے، میں نے کھا کیوں لیا؟ اب دیکھنے لگے تو جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر ہی چل دیے کہ ہو سکتا ہے کسی کا گر گیا ہو، بھئی اس سے بات چیت کر لیں گے، اسے پیسے دے دیں گے، معاملہ ختم کریں گے۔ چلتے رہے یہاں تک کہ سیبوں کے باغ کی ٹہنیاں پانی کی طرف جھکی ہوئی تھیں، سمجھ گئے ہو نہ ہو اسی باغ سے یہ سیب آیا ہے۔ اندر پہنچے، جا کر کے دعا سلام کی، وہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، میاں وہ بھی اپنے وقت کے اللہ والے تھے، ان کی پیشانی سے تقدس کی لکیریں برس رہی تھیں، چہرہ ایسا تھا کہ نورانیت کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور لباس ایسا تھا کہ تقدس کا قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ زندہ باد۔ قریب گئے، دو مسلمان ملیں تو پہلا دوسرے کو سلام کرے، کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم پور مرزا والو تم بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے کی عادت ڈالو، یہ نہیں کہ صرف جان پہچان والوں کو کرو گے، اپنی پارٹی والوں کو کرو گے، نہیں، جو بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ بول چال نہیں رکھتا، ناراض رہتا ہے، دور دور بھاگتا ہے تو وہ جانے، تمہیں تو جب بھی ملا کرے سلام کیا کرو، اور یہ نہ سوچا کرو سلام کرنے سے بندہ چھوٹا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ سلام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جواب دینے والے کو 10 عطا فرماتا ہے، خود بتاؤ
بتاؤ بڑا کون ہوا چھوٹا کون ہوا؟ سبحان اللہ زندہ باد ادب سے جھکتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے ادب سے جھکتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد یہاں تو پڑوسی کیا بیٹے کو شرم آتی اپنے باپ کو سلام کرتے ہوئے بیوی کو بھی شرم آتی ہے کہ شوہر کو وہ سلام کرے میں نے کہا میاں شوہر تم بھی کبھی سلام کر لو بیوی کو اور بیوی کو چاہیے وہ بھی سلام کر لے شوہر کو ماں باپ کو بھی سلام کرو بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں گھر سے نکلا کرو تو ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا کر نکلا کرو کہ ماں میں جا رہا ہوں بلاری کمانے کے لیے چندوسی روزی روٹی کے لیے یا اگر دلی کماتے ہو تو دلی جا رہا ہوں ماں میرے لیے دعا کر دینا تیری ماں جب بھی نماز پڑھے گی نماز کے پہلے سب سے پہلے تیرے لیے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرے گی سبحان یا اللہ میرا بیٹا روزی روٹی کے لیے گیا ہے تو میرے بیٹے کی حفاظت فرما اور باپ بھی دعائیں کرے گا ماں بھی دعائیں کرے گی سب لوگ دعائیں کریں گے اس لحاظ سے سلام کی ڈالو عادت اس سنت پہ عمل کرو گے یہ جو بیٹے ہمارے بھائی جان سامنے آپ بھی عمل کریں گے نا بولیے سب لوگ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں یہ بھی سلام کی عادت ڈالیں بچوں کو بھی شعور سکھائیں میں نے دیکھا بچے باہر جب کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو ماں باپ کیئر نہیں کرتے کہ بچہ ہی تو ہے ارے وہ بچہ ہے اگر گالیوں پہ کنٹرول نہیں کریں گی آپ تو آنے والے وقت میں وہ تمہیں کو گالیاں دینے لگے گا اس لحاظ سے بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے بھیجو امام صاحب کی تنخواہ بھی بڑھانا پڑے تو بڑھاؤ چونکہ یہ بھی ہمارے اور تمہارے بھروسے پہ ہی تو رہتے ہیں بھائی اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے رہتے ہیں تو ان کا خیال ہم اور آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا مہنگائی کا دور ہے 8-10 ہزار روپے میں کیا ہوتا میرے ساتھیو خود ہی بتاؤ ابھی کسی بچی کی یا بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو پتہ چلا ساری تنخواہ تو ڈاکٹر صاحب ہی لے گئے اس لحاظ سے تنخواہیں بڑھنا چاہیے اور یہ ہم ہر تقریر میں کہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہر جگہ تو نہیں لیکن بعض جگہ لوگ عمل کرتے ہیں اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ تو کر ہی لیتے ہیں میں نے ایک جگہ نسخہ بتایا لوگوں کو تو مجھے بعد میں اطلاع ملی کہ ماشاءاللہ لوگوں نے اس پہ عمل شروع کیا ہم نے یہ بتایا کہ جمعے کے دن نماز پڑھنے جاتے ہو جمعہ ہے عید کا دن تو جیب میں 10-20-50-100 روپے رکھ کے لے جاؤ اور نماز سے فراغت کے بعد امام صاحب سے مصافحہ کر لو اور مصافحے میں بھرا ہوا مصافحہ بھرے ہوئے کا مطلب یہ ہوا کچھ نہ کچھ اپنے امام صاحب کے تحفے میں دے دو لوگ ہم آتے ہیں ہم سے تو مصافحہ ضرور کرتے ہیں لوگ میں کہتا ہوں ہم سے کرو مت کرو یا ایک مرتبہ کو مت کرو ہم سے تو کمیٹی والے بھرا ہوا کرتے ہی ہیں کہیں مجبوری ہو تو بات الگ ہے لیکن امام صاحب سے کر لو چونکہ آپ 10 لوگ بھی اگر 20-50 روپے کا مصافحہ خوشی میں ان سے کرو گے تو ان کا جیب خرچ ہو جائے گا اور وہ پھر اور زیادہ توجہ کے ساتھ تمہارے بچوں کو تعلیم دیں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں بولیے ذرا سب لوگوں کے سمجھ آئی سلام پھیلاؤ یہ کہنا چاہتا ہوں ہاں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حضرت ہم اسے سلام کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہا کہ دھنا سیٹ ہے کہیں کا میں سلام کرتا ہوں تو سینہ تان لیتا ہے میری شرافت کو بزدلی جان لیتا ہے تو میں نے کہا وہ یہاں بھی ٹھکے گا اور وہاں بھی ٹھکے گا چونکہ وہ سنت کا مذاق اڑا رہا حضرت سلام کرنا تو سنت ہے اور سنت کا وہ مذاق اڑا رہا تو میں نے کہا اس کا کردار اس کے ساتھ تم تو مدینے والے کا کردار اپنا
بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ سلام کا مزاج بنانا ہے. بچوں کو بھی سلام سکھاؤ. ہمارے بچے اسکول میں پڑھنے جاتے ہوں گے یہاں کر بھی, تو بچوں کو یہ کہو بیٹا اسکول کی پڑھائی ضروری ہے, مگر گھر سے جاؤ تو ٹاٹا کہہ کے ہاتھ نہ ہلاؤ, بلکہ سلام کر کے جاؤ, اور واپس آؤ تب بھی سلام کرو. تعلیم اپنی جگہ, انگلش بھی ضروری ہے بھئی, ہم پڑھانا چاہیے, سب کو پڑھانا چاہیے بچوں کو, مگر یہ نہ ہو کہ بچہ آ کر کے صبح ہی صبح کہہ رہا گڈ مارننگ, اور شام کو کہہ رہا گڈ ایوننگ, رات کو کہہ رہا گڈ نائٹ. یہ بھائی کلچر جو اپناتے ہیں وہ اپنائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہم کلچر مدینے والے آقا ہی کا اپنائیں گے. ہم تو گھر میں آئیں گے تو حضور کی سنت کے مطابق سلام ہی کریں گے. ایک صاحب کہنے لگے صاحب گڈ مارننگ میں تمہیں کیا اعتراض ہے, اگر تم ہی اپنا لو. ہم نے کہا ہمیں یہ اعتراض ہے, گڈ مارننگ کا مطلب ہوتا ہے تمہاری صبح اچھی ہو. میں نے کہا ہمیں صرف صبح اچھی نہیں کرنی ہے, ہمیں شام بھی اچھی کرنی ہے, رات بھی اچھی کرنی ہے, 24 گھنٹے اچھے کرنے. بولے تمہارے سلام کا ارتھ کیا ہوتا؟ میں نے کہا ہمارے سلام کا مطلب ہوتا السلام علیکم, دنیا میں بھی سلامت رہو, مرنے کے بعد حشر میں بھی سلامت رہو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو ہم اپنا طریقہ کیوں چھوڑیں بھئی؟ دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے, دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے, دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے, زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے, زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے. ذرا زور سے بول دیجئے. تو ابو صالح کہاں پہنچے؟ باغ میں. اللہ خوش رکھے. ارے آپ لوگ بھی کہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ یعنی میری بات تک پہنچ گئے آپ لوگ؟ چلو کوئی بات نہیں, ہنستے نہیں, کوئی بات نہیں, ہو جاتا کوئی بات نہیں. کہاں؟ سیب کے باغ میں. اور باغ کے مالک کو سلام کیا. انہوں نے کہا بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کب بات یہ ہے آپ کے باغ سے گرا ہوا ایک سیب پانی میں بہہ کے جا رہا تھا, میں نے توجہ نہیں دی, کیئر نہیں کیا, اور وہ میں نے تناول کر لیا, کھا لیا. اب میں اس جرم کی معافی مانگنے آیا ہوں. اب وہ باغ والا چہرے کو دیکھتا ہے تو چہرہ تو غوث پاک کے والد ماجد کا بھی نورانی ہی نورانی, عرفانی ہی عرفانی, حقانی ہی حقانی. اس بوڑھے شخص کو بھی ضرورت تھی ایسے نوجوان کی, چونکہ ان کی بیٹی جوان تھی. اور شریف لوگوں کی بیٹیاں جب جوان ہوتی ہیں تو ان کو فکر یہ ہوتی ہے یا اللہ داماد کے پاس دولت ہو یا نہ ہو مگر دین کی محبت ضرور مل جائے. چونکہ داماد بھی بیٹے ہی کی طرح ہوتا ہے, بلکہ بیٹے سے زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے داماد کا. کہیں کہ بعض جگہ تو میں نے دیکھا نا, داماد کیا ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں پردھان منتری ہیں, ذرا سی بات, ذرا سی آؤ بھگت نہ ہو تو بھلا آدمی ناراض ہو کے چلا جاتا ہے. کسی مرتبہ ساس سسر نے دھیان نہیں دیا اور وہ ناشتے میں کوئی چیز کم رہ گئی, نہیں ملے مارکیٹ میں, آپ نے بھیجا, پتا چلا نہیں ملا پھل فروٹ, اور آپ نے خالی چائے پلا دی, تو آئے گا نہیں, 1 سال تک روٹ کے بیٹھ جائے گا. ابے وہ کمزور ہے رشتے کے اعتبار سے, تو انہیں دبا کیوں رہا ہے؟ جائز بات ہے تو وہ کہے اس کے سامنے. تو اس لحاظ سے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے مجھے داماد اچھا مل جائے. یہاں ایک بات بتاؤں میں, دولت ہو تو سونے پہ سہاگا اچھی بات ہے, پاکیزہ کمائی ہے, دولت ہے, اچھی بات ہے, مگر یہ ضرور دیکھ لو کہ صرف دولت کے نشے میں ایسا نہ ہو کہیں کہ بیٹی کا ہاتھ تم نے کسی شراب پینے والے کو تو نہیں دے دیا, بیٹی کا ہاتھ تم نے کسی ظالم کے ہاتھ میں تو نہیں دے دیا, اس کی مرسیڈیز دیکھ کے یا بلورو دیکھ کے یا اس کی گاڑی دیکھ کر. چونکہ اگر بیٹی کو ذہنی سکون نہ ملے تو دولت کا کیا کرے گی بیچاری وہ؟ بیٹی کو ملنا چاہیے ذہنی سکون, اگرچہ تھوڑی دولت کم ہو.
اس لیے کہتا ہوں رشتہ دیکھتے وقت پہلے دینداری بھی دیکھ لینا. لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ نظر کریں بیٹی نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے. ایسا تو نہیں ہے پورے ہفتے کی گول کر دیتی ہے نماز. چال چلن بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. ساری چیزیں بیٹی والے بھی دیکھیں اور بیٹے والے بھی دیکھیں. اور کہیں پر اگر دولت کا معاملہ ہے, دولت کچھ کم بھی ہے مگر بیٹی نیک ہے تو رشتے میں تاخیر نہ کریں. ایسے ہی بیٹی والوں نے دیکھا کہ بھئی ماشاءاللہ بیٹا ٹھیک ہے, نمازی ہے, 5 وقتہ اچھا آدمی ہے, دولت تھوڑی کم ہے تو آنکھ بند کر کے رشتہ کر دینا چاہیے. اور رشتے آئیں تو رشتوں کی قدر بھی کرنا چاہیے. میں نے دیکھا بعض جگہ رشتے بہت آتے ہیں تو ان کا بھیجا خراب ہو جاتا ہے, پھر بعد میں آتے ہی نہیں. یہ میں بڑی ضروری بات بتا کے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری باتوں پہ عمل کریں گے. تو اس باغ کا جو مالک تھا نا, اس کی بھی بچی بڑی نیک صورت میں, سیرت میں, نجابت میں, شرافت میں, تقوی میں, طہارت میں اپنی مثال آپ تھی. انہوں نے سوچا کہ ایسا نوجوان کے دھوکے سے اس نے سیب تناول کر لیا تو اسے جرم سمجھ کر کے معافی مانگنے آیا ہے. ایسا نوجوان کہاں ملے گا. حالانکہ ان کے وہاں بڑے بڑے اچھے رشتے ہوں گے یقیناً, مگر انہیں بھی پرہیزگاری دیکھنا تھی, دینداری دیکھنا تھی. تو انہوں نے کہا بیٹا اگر تم نے یہ جرم کیا ہے تو ہمارے باغ کی سچائی کرو, یہی سزا ہے تمہاری. چونکہ یہ سچائی تو بہانہ تھا, شب و روز دیکھنا یہ تھا اصل مقصد کہ اس کی زندگی کا طریقہ کیا ہے جینے کا. تو وہ باغ کے جو مالک تھے ضعیف, وہ دیکھتے تھے کہ رات میں شب تہجد کے سناٹوں میں دنیا سو جاتی تھی مگر وہ نوجوان قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. وہ دیکھتے تھے رات میں اور تہجد پڑھتا فجر سے پہلے, یعنی اذان فجر سے پہلے تہجد. زور سے بولیے کون سی نماز. اللہ اللہ من کو بھا گیا یہ نوجوان, دل میں بیٹھ گیا یہ نوجوان. وقت بیتتا گیا, گزرتا گیا اور دل میں یہ نوجوان جگہ بناتا گیا. ایک دن آ کر کے کہنے لگا آپ تو بتا دو باغ کے مالک میری غلطی معاف ہو گئی کہ نہیں معاف ہو گئی. کہنے لگے غلطی معاف ہو گئی, آدھی آدھی باقی ہے ابھی. کہ وہ کیسے معاف ہوگی. کہا اس کو معاف کرنے کے لیے تمہیں ایک بات اور پورا کرنا ہوگی. کہ مجھے منظور ہے بس قیامت کے دن میرے دامن پہ یہ دھبا نہیں رہنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ڈر ہے اللہ کا حضرت. ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کا خوف جن کے دل میں ہوتا ہے. وہ بغیر حکم شریعت کچھ نہیں کرتے اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ان کے قریب بھی نہیں جاتے. اللہ والوں کی, ہم لوگ اللہ والے تو نہیں ہیں میرے ساتھیوں, مگر اللہ والوں کے سچے غلام بن جاؤ تو انشاءاللہ انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے بھائیو آپ لوگوں کے. حضرت ابو صالح نے کہا مجھے معاف کر دیں حضرت اب آپ. تو کہا بیٹا ایک بات اور ماننا پڑے گی. کہا جی وہ بھی بتائیے. کہ میری ایک بیٹی ہے اس سے شادی کرنا ہوگی تمہیں. کہ مجھے منظور ہے. کہ پہلے سنو وہ آنکھ سے معذور ہے. کہا تب بھی منظور ہے, بس میری غلطی معاف کر دیں آپ, یعنی سیب جو کھا لیا ہے اس کی غلطی معاف کر دیں. کہ وہ پاؤں سے بھی معذور ہے. کہا منظور ہے. ادھر سے معذور, ادھر سے بار بار معذور کیا ورد اور ادھر سے بار بار منظور کے جملے. کا منظور ہے منظور ہے منظور ہے. یہ ہوتی ہے دین سے محبت, پرہیزگاری. آج تو بیٹے کے مزاج کے خلاف ایک کام بھی ہو جائے تو نہ منظور, اور ادھر شریعت کے لیے سب کچھ منظور. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی ضروری بات کہہ دوں اس بات کو یہاں روک کر. کبھی کبھی بیچاری وہ عورت ہے, صنف نازک ہے, کسی کام کو آپ نے کہا اس نے توجہ نہیں دی تو بھلے آدمی نے ذرا سی بات پر طلاق دے دی. شریعت میں حرام ہے طلاق دینا, بغیر ضرورت کے, بغیر ضرورت شرعی کے طلاق دینا جائز نہیں ہے. اور اگر جائز بھی ہے جن صورتوں میں تو ابغض المباحات ہے. اور پھر 3 طلاق ایک بیٹھک میں دینا تو سخت حرام ہے.
مگر وہ 3 کیا، وہ تو 300 دے کر کے آیا ہے اور پھر کہہ رہا مفتی صاحب وہ 2 تک کا تو دھیان ہے، بات کا نہیں پتا۔ ایسا مت کرو، تمہاری اس حرکت نے شریعت کا بڑا مذاق اڑوایا ہے۔ طلاق سے بچو، بات کہیں سے کہیں تک نہ بنے تو لڑکی والے بھی ایک اپنا پنچ چن لیں اور لڑکے والے بھی چن لیں، دونوں بیٹھ کر کے مسئلہ حل کریں، یہ قرآن کہتا ہے۔ معاملات بنائیں جہاں تک بنے، اور جب کہیں سے کہیں تک نہ بنے تو بھی 3 طلاق نہیں دینا چاہیے۔ عورت کا جو پاکی کا زمانہ ہوتا ہے اس زمانے میں صرف 1 طلاق دینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں نا دونوں کے دماغ میں آیا، لڑکی نے بھی سوچا کیا پتا دوسری جگہ وہ کیسا ملے، اس سے زیادہ بھی اگر وہ سخت ہوا، اس سے زیادہ دماغ کا الٹا ہوا تو کیا ہوگا، وہ بھی نرم پڑی۔ ادھر لڑکے نے سوچا یار بعد والی کا کیا پتا دوسری جگہ شادی کروں گا وہ کیسا، اس کے بھی دماغ میں آیا، تو پتا ہے کیا فائدہ ملے گا صرف 1 طلاق دینے کا؟ یہ فائدہ ملے گا کہ ابھی عدت کا پیریڈ گزر رہا ہے، عدت کا ٹائم گزر رہا ہے، اسی ٹائم میں بات چیت کر لیں، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بات چیت کر لیں، نہ نکاح کی ضرورت ہے اور نہ پنچایت کی ضرورت ہے، ایسے ہی مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ 2 طلاق تک یہی میٹر ہے، بلکہ دوسری بھی نہیں، چونکہ دوسری میں وہ طلاق حسن ہو جائے گی، مگر میں طلاق احسن کہہ رہا ہوں، سب سے اچھا طریقہ۔ اچھا تم نے سوچ لیا نہیں نکالنی ہے، بیوی نے سوچ لیا مجھے رہنے نہیں ہے اس منحوس کے گھر، اس نے بھی سوچ لیا کہیں سے کہیں تک کوئی بات ہی نہیں ہے، مجھے رہنے ہی نہیں ہے، تو رجعت نہ کریں، طلاق کا یعنی عدت کا ٹائم گزرے گا وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی، بات ختم۔ حضرت اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کل کو اگر نکاح کرنے کا نمبر آیا تو حلالے والی پریشانی نہیں آئے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ بولو۔ مگر کچھ کمی ہماری بھی رہی، میں ذمہ داری لیتا ہوں اسٹیج والوں کی، اور کچھ کمی پبلک کی بھی ہے۔ وہ بھی طلاق دے کے مسئلہ پوچھیں گے، پہلے نہیں پوچھیں گے، طلاق دے دی پھر پوچھیں گے کہ حضرت اب اس میں کوئی راستہ نکلے گا؟ تو یہ چندوسی کو راستہ جا رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے ادھر کو سائیڈ سے نکل جاتا، مگر میرے بھائیو یہ شریعت ہے، شریعت کے ہم سب غلام ہیں۔ بولیے زور سے بولیے، یہ میں نے بڑے کام کی بات بتائی ہے، انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ شریعت کی محبت، حضرت ابو صالح سے وہ سامنے والے کہتے ہیں معذور، اور آپ فرماتے ہیں، بولیے آپ فرماتے ہیں شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، آپ نے جب پہلی مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ کا چہرہ دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے اور اپنے سسر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے جو کہا تھا یہ تو اس کے بالکل برخلاف ہے، آپ نے کسی دوسری شہزادی سے میرا نکاح کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹے تجھے انعام ملا ہے تیری پرہیزگاری کا، تیری شرافت کا۔ میں نے اپنی بیٹی کو جو آنکھوں سے معذور کہا وہ اس لیے کہ اس نے کبھی آنکھوں سے غیر شرعی چیز کو نہیں دیکھا، ایسے ہی پاؤں سے چلی ہے تو شریعت کے مطابق چلی ہے، اپنے ہاتھوں یعنی اس نے پوری زندگی جب تک اب تک جو گزری ہے اس کی شریعت کے مطابق گزری ہے۔ اللہ اکبر، جب ایسے دو پاکیزہ وجود کا سنگم ہوتا ہے تو پھر اس گھر میں عبد القادر جیلانی کی پیدائش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ ہیں پیرانے پیر کے ماں باپ۔ جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو عموماً اولاد بھی اچھی ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا، وہ کبھی کبھی ہے، لیکن عام عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ اچھے ہوں گے تو اولاد بھی، بولو ذرا زور سے، اولاد بھی۔ اس لیے کہتا ہوں میری ماں بہنوں تم بھی اپنی گھروں کا ماحول اچھا کرو، تمہارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اچھی تربیت کرو، دین کی باتیں سنایا کرو۔ دیکھو غوث پاک کی امی جان کی شان، سبحان اللہ، تہجد کی نمازیں پڑھتی تھی غوث پاک کی امی جان، قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی غوث پاک کی امی جان، سبحان اللہ۔ یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا، یہ وہ مائیں کہ
اپنے بچوں کو جب بھی سلاتی تھی تو نعت مصطفیٰ کانوں میں ان کے گنگناتی تھی. یہ وہ مائیں کہ اپنے بچوں کو جب بھی کھلاتی تھی قرآن پاک کی آیت وہ پڑھ پڑھ کے سناتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل کی ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم بھی آرام پسند مت بنو. ایسا نہ ہو کہ بچہ رونے لگا تو تم نے موبائل آن کیا اور کارٹون لگا کر کے بچوں کے سامنے رکھ دیے. ان کی آئیز پاور ویک ہوتی ہے بچوں کی. انہیں زیادہ موبائل دکھانا ان کے دماغ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. انہیں عادت موبائل کی نہیں کتابوں کی ڈالو. ان کی تعلیم پہ فوکس کرو. ان کی تربیت کو کیئر کرو تاکہ تمہارے بچے آگے بڑھ کے ابراہیم پور مرزا کا نام روشن نہ کریں بلکہ پوری تحصیل بلاری کا نام روشن کر دیں. پورے ضلع کا کریں اللہ کرے. ہم تو کہیں پورے بھارت کا کریں. گاؤں سے بھی تو بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہ تھوڑی ہے کہ امیروں کے بچے نام روشن کرتے ہیں. امیروں کے بچے زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ ہم پڑھ کے کیا کریں گے, باپ پہ بہت دولت ہے. نام روشن تو غریبوں کے بچے بہت کرتے ہیں زیادہ تر. میں نے یہ دیکھا ہے کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں اور جب بندہ محنت کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی عطا فرما دیتا ہے. ذرا بولیے زور سے بولیے. بچوں کو پڑھائیے آپ لوگ. ابھی میں پڑھ رہا تھا اخبار میں امام صاحب, اس کا باپ رکشا پولر تھا. نیٹ کا امتحان نکالا ہے اس بچے نے. کتنا ٹف امتحان ہوتا ہے نیٹ کا, ہے نا. اس نے نکالا, اخبار میں بیان آیا کہ میرا باپ آٹو چلا کر کے میری ایجوکیشن, میری تعلیم, میری جو پڑھائی تھی اس کی فیس جمع کرتا. اب دیکھو ماشاءاللہ اس نے نیٹ کا امتحان نکال لیا تو اللہ نے چاہا وہ MBBS ڈاکٹر بن جائے گا. تو اپنے بچوں کو پڑھانے کا ذہن بناؤ کہ ہمیں پڑھانا بچوں کو, بس بات ختم. زمینیں ہمارے وہاں بکتی ہیں جھگڑوں کے لیے. زمین بیچ کے کیوں برباد ہو رہے ہو یار, جھگڑے ہی مت کرو. ہم تو یہ کہتے برداشت کر لو. سب سے اچھا گھونٹ وہ ہے جو آدمی غصے کا گھونٹ پی لیتا ہے. زمین بیچنے کا نمبر آئے تو جھگڑوں کے لیے مت بیچو, بچوں کی پڑھائی کے لیے بیچ دو. اگر بچوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو رہا ہے تو, چونکہ وہ بکے گی تو کام آ جائے گی, یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی کام آ جائے گی. میں نے کتنے بچے دیکھے جو کامیاب ہو گئے, ان کے ماں باپ نے پڑھایا, انہوں نے محنت کی, کامیاب ہو گئے, فراٹے دار, انگلش بھی بولتے ہیں ماشاءاللہ, عربی بھی اچھی ہے, دین کا علم بھی ہے, دنیا کا علم بھی ہے. جب محنت کی تو اللہ نے اس کا صلہ عطا فرمایا. بولو زور سے. اس لیے میں نے ماؤں سے بھی کہا اور آپ سے بھی کہا ہے, آپ سب پڑھاؤ اپنے بچوں کو, ذہن بناؤ. انشاءاللہ بولیے حضرت پڑھائیں گے اپنے بچوں کو انشاءاللہ. ہاں پڑھاؤ اپنے بچوں کو, کامیاب بناؤ. مجھے بڑی شرم لگتی ہے جب میں مسلم نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ریلوے اسٹیشن پہ پوچھ تاچھ پہ وہ ٹرین کا پتہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ شرم کی بات ہوتی ہے. یعنی ہمارے بچوں میں اتنی بھی ایجوکیشن تعلیم نہیں ہے کہ وہ خود نیٹ کے ذریعے دیکھ لیں کہ کون سی ٹرین کس پلیٹ فارم پہ آ رہی ہے. پوچھ تاچھ پہ لائن لگی ہوئی ہوگی. کوئی فارم بھرنے کا نمبر آ جائے تو گاؤں میں تلاش کریں گے, بلا کے لاؤ منشی جی کے لڑکے کو, بلا کے لاؤ ذرا, یہ فلاں کو بلا کے لاؤ. کم سے کم اتنی تعلیم تو ہمارے پاس ہو کہ ہم اپنے ضروری کام خود سے کر لیں. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. مجھے یہ دیکھ کر بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ابا کا جنازہ رکھا ہوا, بیٹا اچھا خاصا پڑھا ہوا بھی ہے مگر اسے نماز جنازہ یاد نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا سنگم بنا کے چلو. تعلیم عصری بھی ضروری ہے مگر اس سے پہلے دینی ضروری ہے. اور ہر وہ تعلیم جس سے قوم کا فائدہ ہو, سماج کا فائدہ ہو, پھر وہ دینی بن جاتی ہے. یعنی جو وہ خدمت خلق کے حوالے سے کرے اللہ اس میں اجر عطا فرماتا ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ باپ کا جنازہ رکھا ہے اور بیٹا 2 کوس دور کھڑا ہوا ہے. نہ ہونا یہ چاہیے کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھ نہیں رہا ہے بلکہ پڑھا رہا ہے. ذرا جھوم کے بولو. چونکہ ایک دن ہمیں اور آپ کو سب کو جانا. آج بچی کا ایک انتقال ہوا, بیٹی تھی ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں نے یہاں نماز کے بعد آیا, میں گھر سے نماز پڑھ کے ہی چلا تھا تو پتہ چلا کہ ایسے بتایا مجھے ریحان بھائی نے.
تو بہرحال ان کے ماں باپ اگر جلسے میں آئے ہوں تو میں ان سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صبر عطا فرمائے. ہماری تمہاری سب کی زندگی دیکھو ایسی ختم ہو رہی ہے، ایسے یہاں سے یہاں تک زندگی ہے تمہاری، دیکھو ادھر یہاں سے یہاں تک، اور تم ادھر چل رہے ہو، ایسی چلتے چلے جاؤ گے یہاں تک کہ ایک دن یہاں جاؤ گے. پیچھے نہیں جا سکتے اب آپ. 30 سال ہو گئے نا تو 31 ہوں گے، 29 نہیں ہوں گے. یہ سمجھ لو بات، بہت کام کی بات میں بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں برتھ ڈے پر خوشی مناؤ. او بھائی خوشی ٹھیک ہے تم مناتے ہو، تم جانو، لیکن یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری عمارت میں ایک اینٹ کم ہو گئی. تم زندگی کے نہیں موت کے قریب ہوئے اللہ کے بندو. خوشی کس بات کی منا رہے ہو؟ ہاں وہ خوشی منائے جس کا سال اچھا گزرا نمازوں کے حوالے سے، جس کے گناہ نہیں ہوئے وہ خوشی منائے. اللہ تیرا شکر ہے میرے لیے سن 2021 اچھا گزر رہا ہے، تو 22 کی خوشی اسے منانا چاہیے 1 جنوری کو کہ میرا 1 ایئر جو ہے بہت اچھا رہا. عبادتیں کی، ریاضتیں کی، نیکی کی کام کیے، سجدے کیے، تہجد کی نمازیں پڑھی، اوابین و اشراق ادا کی، تب تو اچھا رہے گا کہ بہت اچھا کیا. لیکن جس آدمی کے اندر نہ نمازوں کے حوالے سے بیداری، نہ روزے رکھے، نہ حج کیا، نہ اس نے دیگر فرائض و واجبات ادا کیے، وہ کس بات کی خوشخبری منا رہا ہے؟ ارے تو پورا سال گناہوں میں لت پت کر کے آیا ہے، تجھے تو ڈرنا چاہیے کہ یہ موقع بھی میں نے ہاتھ سے چھوڑ دیا. جو نیکی کرنے کا موقع تھا، عبادت کرنے کا موقع تھا، وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. اسے کس بات کی خوشی ہے؟ خوشی اسے ہونا چاہیے جو جنت کا کام کر کے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. ہم لوگ بھی چلے جائیں گے بھائیو، ایک دن آپ بھی چلے جائیں گے، اور جو بھی جا رہا ہے، ریحان بھائی ذرا سن لے یہ اشعار، وہ یہی کہتا ہوا جا رہا ہے. حشر میں ملیں گے میرے دوستو، حشر میں، آپ بھی ذرا پڑھتے رہے میرے ساتھ چونکہ وقت بھی اچھا خاصا ہو گیا. حشر میں ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری حشر میں ملیں گے میرے دوستو. وہ ہیں جن کی بچی کا انتقال ہوا تھا، ان کے والد ہیں یہاں پر؟ اچھا سعودی میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر عطا فرمائے. دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو باپ بیچارے گھر پہ نہیں ہو، بچی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو بھی صبر عطا فرمائے. کہنا سب جیت جی، پڑھیں ذرا میرے ساتھ آپ بھی. کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے. کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے. شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے، شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے. اب حقیقت تمام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. مجھ کو نہلا کے پہنا دیا ہے کفن، مجھ کو نہلا کے پہنا دیا ہے کفن. رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، ساتھیوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا، ساتھیوں
اب اٹھا او جنازہ میرا ہو چکا انتظام آخری